میرا سوال ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں دنیا کے، کیا حضور کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان جو کہ مغربی دنیا میں رہتے ہیں ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی اور مغربی دنیا میں ہم سے ہماری آزادیاں چھین لی جائیں گی؟ اس بارے میں تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پہلے بھی لوگ بھی میرے سے بتا چکے ہیں کئی دفعہ. یہ اگر اسلام میں ترقی کرنی ہے جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہونی ہے، اس لیے جماعت احمدیہ کو زیادہ خطرہ ہے. اور ایسے حالات ایک وقت میں آگے پیدا ہوں گے جب اسلام کے خلاف اور الٹیمیٹلی جماعت احمدیہ کے خلاف بعض لوگ کھڑے ہوں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے وہ دشمنیاں زیادہ بڑھیں اگر اس سے پہلے تم لوگوں نے کوئی انقلاب پیدا نہ کر دیا تو. ٹھیک ہے، اس لیے یہ تو بڑا ظاہر ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے تو دشمن بھی بڑھتے ہیں زیادہ، اور دشمنی یہاں بھی ویسٹ میں بھی جائے گی. بلکہ ابھی کچھ نہ کچھ باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغوں میں بھی ہے یہ کہ کسی وقت ہم خلافت کو بھی نقصان پہنچائیں، ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر یہ ان کے مختلف طریقے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانا، ان کو پہنچانا، مخالفت کرنا. اور ان کی لابنگ جو ہوتی ہے تو پتہ ہے امریکہ میں تو بہت زیادہ لابنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر کیا کچھ کریں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہماری کوششیں صحیح ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، دعا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا بھی سکتا ہے ہمیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تبھی میں کہتا ہوں اپنے پیغام کو ابھی سے پہنچانا چاہیے ہمیں ہر جگہ تک، اس کے بجائے کہ جب 45,000 فلسطینی مر گیا تو ویسٹ میں بھی بعض لوگوں نے، بلکہ یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، ایتھیسٹ میں بھی آواز اٹھانے شروع ہو گئے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے خلاف بولنے لگے. پہلے کوئی نہیں بولتا تھا جب تک 40,000 30,000 بندہ نہیں مر گیا، 70% بچے نہیں مر گئے اس میں. تو اسی طرح بجائے اس کے کہ اتنا ظلم ہو اسلام پہ کہ تم لوگ مرنے شروع ہو جاؤ، پھر ایک ریئیکشن ہو ان کی طرف سے ہی، اس سے پہلے ہمیں تعارف کرانا چاہیے کہ ہم کیا چیز ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ملکوں میں تبلیغ کرو، یا کم از کم احمدیت کو انٹروڈیوس کراؤ. اور آج سے 15-20 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ 10% آبادی کو بتاؤ. اگر 10% آبادی کو اس وقت سے شروع کر رہے ہوتے، اس وقت تو کہیں کہ کہیں ہماری انٹروڈکشن ہو جاتی ہے. ابھی تو تمہارے ورجینیا میں تم لوگ رہتے ہو، مجھے نہیں خیال کہ تمہارے 2% مسلم لوگ جو ہیں وہاں کی آبادی جو ہے وہ جانتی ہو کہ احمدی کون ہے. مسجد مبارک بھی بنا لی تم نے، مسجد مسرور بھی بنا لی وہاں، اور بڑے بڑے کام کر دیے، لوگوں کو، نیبرز کو بلاتے بھی ہو فنکشنز پہ، لیکن کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں تمہیں؟ تو اس لیے یہ تو ہوگا، لیکن اس دشمنی سے پہلے ہم اپنی طرف سے کیا میز لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متعارف کروائیں، اور اس سے پہلے ہی بتائیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، اور ہمارا کوئی اور ایجنڈا نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بچانا. ٹھیک ہے، نہ ہم نے حکومت لینی ہے. یہی ان کا خطرہ ہوتا ہے نا پولیٹیشنز کا یا دنیا داروں کا، کہ حکومت میں نہ آ جائیں، ہمارے حق نہ غصب ہو جائیں. تو ان کا ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں، ہم تو صرف مذہب کو مانتے ہیں، مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اور باقی حکومتیں تمہارے سپرد. تو یہ ان کو ریئلائز ہو جائے تو شاید دشمنی اس حد تک کم ہو جائے. لیکن بہرحال دشمنی تو ہوگی ایک وقت میں آ کے جب جماعت کی ترقی بھی ہوگی. یہ بھی اس کے ساتھ بہرحال بریکٹ کرنا ہوگا جماعت کی ترقی کو، اور تبلیغ کرو گے تو پھر تمہارا دشمنی اور زیادہ بڑھے گی. جو لوگ دیکھیں گے کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. ابھی تو ادھر پاکستانی ہے نا، کہتے ہیں پاکستانی لوگ ہیں چاند ایک افریقن امریکن احمدیت قبول کر لیے، یا 1-2 وائٹ امریکنز نے کر لی، یا ایشینز ہیں چاند ایک آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے فرق کوئی نہیں پڑتا، چھوٹی سی کمیونٹی ہے، اس نے ہمیں کیا کہنا ہے. لیکن جس طرح میں نے بتایا ان کے دماغوں میں ابھی بھی یہ ہے کہ ان کے کیونکہ خلافت پہ چلتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس ایک وہ ہے مرکز جس کے کہنے پہ یہ چلتے ہیں. اس لیے مرکز کو بھی پکڑنا چاہیے. یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے نا ان لوگوں کی، جو دنیا دار ہیں بڑی دور دور نظریں ہوتی ہیں، آج سے 30 سال بعد کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو ہمیں بھی اسی طرح پلاننگ کرنی چاہیے. The impact of